بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویلاگ میں بہت سے ایسے کوسچنز ہیں جو ہمارے ویورز ہیں، انویسٹر گروپ کے ممبرز ہیں، وہ پوچھتے رہتے ہیں اور ایڈوائس ہمارے سے لیتے رہتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں بڑے لوگوں کے بہت سے کوسچن جو ہے نا، ان کے جوابات ملنے والے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر اکثر آپ یہ سننے میں آتا ہے کہ جناب کروڑوں روپے کے گھر میں رہنے کے بجائے بہتر ہے کہ اس گھر کو بیچیں اور کسی کاروبار میں انویسٹ کریں۔ ایک گھر بیچ کے آپ کاروبار کریں اور اس کاروبار سے آپ 10 گھر اور بنا لیں گے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اور کیا واقعی جو بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اور کروڑوں کے گھر میں نہیں رہتے؟ اگر ایسا ہے تو کیا 2025 میں اگر میں ایک ذاتی گھر میں رہ رہا ہوں مجھے وہ بیچ کے کاروبار کر لینا چاہیے؟ یا اگر میرے پاس گھر نہیں ہے، کوئی اور چھوٹا موٹا کوئی پلاٹ ہے، پراپرٹی ہے، یا کوئی گاڑی وغیرہ ہے، کوئی اچھی گاڑی ہے، وہ بیچ کہ میں اپنا بزنس شروع کر لوں تاکہ میری جو انکم ہے وہ اچھی بلی انکریز ہو جائے؟ گھر تو میں کل کو بھی بنا لوں گا۔ تو میں سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ آپ کی بھی جو رائے ہو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور ہمارا انویسٹر گروپ کا لنک آ رہا ہے اس کو بھی لازمی جوائن کیجیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم جب کاروباری لوگوں کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کراچی کا کاروباری شخص ہے اور جو پنجاب کا، یا میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، یہاں کا کاروباری، اس کے مزاج میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آپ کراچی کے کاروباری کو پنجاب کے کاروباری شخص سے جو ہے وہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یا اسی طرح جو پشاور کے اندر جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں جو کہ لاہور کے اندر، کراچی کے اندر بہت زیادہ کاروبار کر رہے ہیں، ان کا جو مزاج ہے کاروبار کرنے کا، ان کو اور آپ لاہور کے کاروباری کسی بندے کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ابھی۔ اگر میں کراچی کے کاروباری کی بات کروں، میمن برادری ہے اور بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہاں پہ، تو ان کا یہی مزاج ہے، وہ کروڑوں کے گھر میں نہیں رہتے ہیں۔ اگر ان کا اپنا گھر ہے بھی تو وہ جسٹ اس طرح ہے کہ وہ اپنی نیڈ اس سے پوری کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی آپ کے 4 کمرے یوز میں ہیں، باقی 14 کمرے آپ کے خالی پڑے ہیں، کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے ولاز، اتنے بڑے بڑے بنگلے آپ نے بنا لیے ہیں۔ وہ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، بالکل ایسا نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا اوریجنل جو گھر ہے، اگر اچھی قیمت لگ رہی ہے اور ان کو کوئی انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے کہ جناب یہ فلاں جو شپ ہے یہ ہم اگر اٹھا لیتے ہیں اس سے اتنا فائدہ ہوگا، اور پیسے کم پڑ رہے ہیں، وہ اپنا جس گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بیچ کے وہ کاروبار میں لگا دیتے ہیں۔ اور یعنی کہ ان کے اندر جو رسک ٹیکنگ پاور جو ہے نا، یہ جو ڈیسیژن پاور ہے، یہ ہمارے لوگوں سے، پنجاب کے لوگوں سے بہت زیادہ، یہ جو قوت فیصلہ ہے یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ اور وہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 90% وہ صحیح بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کبھی ایسا فیصلہ کر بھی لیں تو زیادہ تر فلاپ ہی ہو جاتے ہیں، ان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ، ایک تو ان کی قوت فیصلہ اچھا ہے، اور وہ فیصلہ جب کرتے ہیں اپنے بیٹھے ہوئے گھر میں جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اس طرح کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی کہ جناب یہ میرے والد صاحب اس گھر میں رہے ہیں، میری والدہ اس گھر میں رہی ہیں، یا ہمارا بچپن اس گھر میں گزرا ہے۔ اگر ان کو کاروباری مفاد نظر آ رہا ہے تو وہ اس گھر کو بیچ دیں گے، انویسٹ کر دیں گے پیسہ، اور پھر چند ماہ کے بعد وہ دوبارہ ایک اس سے بڑا گھر بنا لیں گے۔ یہ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی وہ دل لگا کے بیٹھ جائیں۔ جبکہ ہمارے پنجاب کے اندر بہت کم یہ مزاج ہے کہ آپ ایک جو گھر ہے اس کو بیچ کے کاروبار کے اندر پیسہ انویسٹ کریں۔ اب میری اپنی کیا رائے ہے؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ کم سے کم آپ کے پاس ایک جو ہے نہ آپ کا بہت بڑا گھر ہو، ایک نارمل گھر ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کی فیملی کے پاس ہونا چاہیے۔ میری اپنی یہی اوپینین ہے۔ میں اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ آپ اپنا جو کوئی بھی کاروباری شخص ہے وہ اپنا سارا کچھ کاروبار کے اندر انویسٹ کر دے، اور ایون کہ اپنا گھر بھی بیچ کے اس میں انویسٹ کر دے۔ اس کو بیک اینڈ پہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایک چیز رکھنی چاہیے، اپنی فیملی کے لیے رکھنی چاہیے۔ ہاں، یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 کنال کے 2 کنال کے گھر بنائیں یا 4 کنال کے آپ فارم ہاؤسز بنائیں۔ یہ جو ہے نا، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ کم سے کم آپ کے پاس 5 مرلے اور زیادہ سے زیادہ کوئی 10 مرلے کا آپ کے پاس گھر ہونا چاہیے، آپ کی فیملی کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں اتنا آپ کے پاس گھر ہونا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے، اگر آپ واقعی ایک بزنس کر رہے ہیں، آلریڈی ایک بزنس کے اندر ہے اور آپ کا اچھا کاروبار چل رہا ہے،
تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ پھر جس گھر میں بیٹھے ہیں بھائی آپ وہ بھی بیچ دیں. پھر آپ کاروبار کر رہے ہیں, پھر آپ کوئی کنال کا رینٹ کا گھر لے لیں, کسی اچھی جگہ پہ اچھی سوسائٹی میں آپ لے لیں. اچھا, میں نے کئی کاروباری لوگ دیکھے ہیں لاہور کے اندر دیکھے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب ان کا نا کوئی اندرون لاہور وغیرہ میں جیسے بڑی مہنگی پراپرٹیز ہو گئی ہیں, چھوٹے چھوٹے وہاں پہ گھر تھے 4 5 مرلے کے, ٹرپل سٹوریز. انہوں نے بڑا وائزلی ڈیسیژن کیا کہ انہوں نے کروڑوں روپے کے جو ہے نا, اور بڑے بہت مہنگی پراپرٹی ہے اندرون لاہور کی, وہ انہوں نے گھر اپنے بیچے, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, وہ کاروبار میں پیسہ, ایک چھوٹا موٹا انہوں نے گھر کوئی بحریہ ٹاؤن والی سائٹ پہ بنا لیا, یا جو آج کل نئی سوسائٹیز کافی آ گئی ہیں وہاں پہ بنا لیا. باقی پیسہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا اس میں لگا دیا, کاروبار کے اندر لگا دیا, اور ان کے یہ ڈیسیژن بہت اچھے رہے ہیں. اور کچھ میں نے بزنس مین دیکھے ہیں کہ انہوں نے ایک گھر بھی نہیں بنایا, انہوں نے وہ کروڑوں روپیہ وہاں سے اٹھایا, اور جو ان کا ایک خاندانی بزنس چل رہا تھا, کوئی رننگ بزنس تھا, وہ پیسہ سارا انہوں نے اس کے اندر لگا دیا, اور اب وہ بہت اچھا وہ بزنس بھی فلرش کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے نا مزید اپنی برانچز بھی بنا رہے ہیں چیزوں کی, اور دنیا بھی گھوم رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اور پیسے ہی پیسہ ہے. صرف کہ ایک انہوں نے اپنا جو آبائی گھر تھا, جو ذاتی گھر تھا, وہ انہوں نے بیچا ہے. لیکن جس بندے کا کاروبار کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, میں اس کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اپنا بنا بنایا گھر یا بنی بنائی پراپرٹی وہ ضائع کر دے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی باتوں میں آ کے کہ جناب کاروبار میں تو اللہ نے بہت برکت رکھی ہے. بالکل رکھی ہے, لیکن بھائی اس کے لیے آپ نے یہ رسک نہیں لینا کہ اپنا بنا بنایا گھر ضائع کر دینا, یا پیرنٹس کو اتنا فورس کر دیں, اپنے بہن بھائیوں کو اتنا فورس کر دیں کہ جو آبائی گھر ہے اس کو آپ بیچ کے جی کاروبار کے اندر لگا دیں, اور وہ سارا پیسہ ڈوب جائے, انٹل کہ آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس نہیں ہے, یا آپ کے پاس بڑا کوئی سالڈ آپ کے پاس پلان نہیں ہے, تو میں کبھی بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. پچھلے دنوں ہمارے ایک انویسٹر دوست ہی ہیں, تو ان کی جی مجھے کال آئی, تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس نا کوئی 15 ملین کے قریب جو ہے نا, کراچی سے آئی, 15 ملین کے قریب میرے پاس اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے. اچھا, وہ آلریڈی پہلے بھی انویسٹرز ہیں, پراپرٹی 15 ملین کے قریب میرے پاس پڑی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں کسی ایسے کاروبار میں لگا دوں کہ جہاں سے جو میرا کچن وغیرہ ہے نا وہ چلتا رہے. تو میں نے پوچھا کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور پراپرٹی ہے, کوئی گھر ہے؟ کہتے نہیں, یہی گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ کہتے میں رینٹ کے گھر میں رہ لوں گا, تو وہ تو مجھے مسئلہ نہیں ہے, جو میں کماؤں گا پیسے اس انویسٹمنٹ کے بعد تو اسے میں رینٹ بھی ادا کر دوں گا. اور میں نے کہا جی آپ نے بالکل بھی یہ ڈیسیژن نہیں لینا, بالکل بھی نہیں لینا. آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں, ٹھیک ہے جی, 4 پیسے آپ نہیں کما پا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اس پہ کہ یہ میں 15 ملین جو ہے نا وہ کہیں انویسٹ کر دوں گا, وہاں سے اتنے پیسے آ جائیں گے, یا میں کسی دوست کو دے دوں گا, وہ اپنے بزنس میں ڈال لے گا, وہ مجھے اتنے پیسے دے دے گا, اس سے میرے گھر کا کرایہ بھی چلا جائے گا, اور میرے بچوں کی جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کے وہ 15 ملین بھی ضائع ہو جائیں گے, تو آپ اپنے اس گھر میں بیٹھے رہیں. اچھا, اب کسی نے کہا جی میرا جی پلاٹ پڑا ہوا ہے, کیا میں وہ بیچ کے اپنا اس میں لگا دوں بزنس میں؟ اگین وہی بات, کوئی بزنس آتا ہے آپ کو تو لازمی کریں. اگر کوئی بزنس آپ نے پہلے نہیں کیا ہوا, کسی چیز کا تجربہ نہیں ہے, آپ صرف یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں جی میں یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا, تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں. ادروائز یہ آپ کا 30 40 50 لاکھ کا کوئی پلاٹ ہے, کوئی چھوٹی موٹی آپ کا ایسٹس ہے, یہ بھی آپ کے ضائع ہو جائیں گے. میں بالکل بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. ہر ایک کے حالات اس کے حساب سے ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ کسی دوسرے بزنس مین کو دیکھیں کہ جناب یہ دیکھیں اس نے اپنا گھر بیچا تھا اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, یا میرا فلاں دوست اس نے اپنی یہ چیز سیل کی تھی, اس نے نیا کاروبار شروع کیا تھا, اس کا بھی ایکسپیرینس نہیں تھا, تو وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کہ تو یار ہر بندے کا نصیب اپنے ساتھ ہوتا ہے, ہر بندے کی اپنی قسمت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کا قسمت نے ساتھ دے دیا تو آپ کا بھی دے گا. ٹھیک ہے, ہمیں اللہ کے اوپر یقین ہے, کامل یقین ہے, توکل ہے, لیکن اللہ نے ہمیں عقل و شعور بھی دیا ہے, تو بنی بنائی چیز کبھی بھی ضائع نہیں کرنی. اچھا جی, گاڑی, آپ اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی بیچ کے جی ہم, اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, کوئی میری گاڑی کا جی 30 لاکھ روپے ریٹ لگ رہا ہے, 28 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ لگ رہا ہے, تو گاڑی مجھے ضرورت نہیں ہے, اوبر کریم اویلیبل ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اوبر کریم اویلیبل ہے, آپ اس کو جو ہے نا آپ بیچ سکتے ہیں, بالکل بیچ سکتے ہیں, کیونکہ گاڑی نے آگے وقت کے ساتھ ساتھ ڈیپریشیٹ ہی ہونا ہے, آپ کے اوپر لائبلٹی ہے, یعنی کہ اس نے مینٹیننس بھی مانگنی ہے, اس نے پیٹرول بھی مانگنا ہے, اور آپ نے بلا وجہ اس کو یوز بھی کرنا ہے. جی آج فیملی کے ساتھ ادھر چلے جائیں تو اوبر کریم آپ کرائیں, یانگو کرائیں, اس پہ آپ چلے جائیں. وہ پیسہ آپ نے کیا کرنا ہے, بہت ہی سیف انویسٹمنٹ کرنی ہے. اگر تو واقعی آپ کچھ کام کر سکتے ہیں, آپ ہارڈ ورکنگ ہے, کوئی اچھا آئیڈیا ہے, کام کر سکتے ہیں, تب تو وہ پیسے آپ
लेके आए। अगर आप सुनी सुनाई बातों में किसी दोस्त के उसके अंदर कर रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा कि वो गाड़ी बेच के आप उससे छोटी मोटी फिर कोई गोल्ड वगैरह लेके रख लें, या छोटा मोटा कोई प्लॉट लेके रख लें, कोई रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दें। फिर तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि वो गाड़ी की बजाय फिर आप उसको जो है ना कि उसकी जो फॉर्म है ना वो चेंज कर दें, किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें। बिजनेस में तब जाएं जब वो काम आता है। तो बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ आते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना वो किराए के घरों में रहते हैं, वो छोटे घरों में रहते हैं, उन पैसों को वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वो 1 को 10, 10 को 100 बनाना वो जानते हैं, हुनर जानते हैं। इसके पीछे उनकी साल हर साल की मेहनत या उनके बड़ों की मेहनत हुई होती है, तजर्बा होता है उसके पीछे। तो इसलिए अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो जहां बैठे हैं सुकून से बैठे रहें, जो नौकरी कर रहे हैं सुकून से करते रहें। जो थोड़ी बहुत आपके पास एसेट्स हैं, गोल्ड है, गाड़ी है, या वो फिर इस तरह फजूल के जो तजर्बात के अंदर उसको ना ज़ाया करें। अदरवाइज आप भी सफ़र करेंगे, आपके बीवी बच्चे भी सफ़र करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।